السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ہے محبت کی آخری آزمائش۔ شہر کے ایک پرسکون مگر پرانے محلے میں ایک وسیع و عریض حویلی تھی، جس کے بلند دروازے، خاموش راہداریاں اور پرانے درخت ہر آنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ مگر اس حویلی کی اصل خوبصورتی اس کی دیواریں نہیں بلکہ وہاں رہنے والے لوگ تھے، جن کی زندگیوں میں چھپے راز وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ سامنے آنے والے تھے۔ انہی لوگوں میں ایک لڑکی تھی جس کا نام زویا تھا۔ زویا نہایت سادہ مزاج، نرم دل اور خاموش طبیعت کی مالک تھی۔ وہ دوسروں کی خوشیوں میں اپنی خوشی تلاش کرتی تھی، مگر قسمت نے اس کے حصے میں ہمیشہ آزمائشیں ہی لکھی تھی۔ اس کے والد کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے ماموں کی حویلی میں رہتی تھی، جہاں ہر شخص اسے عزت تو دیتا تھا مگر وہ اپنا پن کہیں محسوس نہیں کرتی تھی۔ اسی حویلی میں ماموں کا بھتیجا حمزہ بھی رہتا تھا، جو بیرون ملک سے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آیا تھا۔ حمزہ کا مزاج سنجیدہ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی چھپی رہتی تھی۔ وہ کم بولتا تھا، لیکن جب بھی کسی کی مدد کرتا تو بغیر کسی احسان کے احساس کے کرتا۔ زویا نے پہلی بار اسے اس وقت دیکھا جب وہ حویلی کے باغ میں گلاب کے پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ وہ اچانک اس کے ہاتھ سے پانی کا پائپ پھسل گیا۔ حمزہ نے خاموشی سے آگے بڑھ کر پائپ سنبھالا اور صرف اتنا کہا کہ کچھ کام اکیلے کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ جملہ زویا کے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گیا۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں کی ملاقاتیں صرف سلام دعا تک محدود رہیں، مگر ان مختصر لمحوں میں بھی ایک عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا۔ زویا اکثر شام کے وقت حویلی کی چھت پر جا کر ڈوبتے سورج کو دیکھا کرتی تھی، جبکہ حمزہ نیچے باغ میں بیٹھ کر کتاب پڑھتا رہتا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ضرور تھے، مگر کبھی اپنی نگاہوں کو الفاظ نہیں دیتے تھے۔ شاید دونوں کے دل میں کچھ تھا، مگر دونوں ہی خاموشی کو اپنی زباں بنائے ہوئے تھے۔ ایک دن ماموں نے اعلان کیا کہ حویلی میں ایک بڑی تقریب ہونے والی ہے، جس میں خاندان کے تمام لوگ شریک ہو گئے۔ تیاریاں شروع ہو گئیں، ہر طرف رونق تھی۔ روشنیوں سے سجی دیواریں، خوشبو سے مہکتے پھول اور مہمانوں کی آمد نے پورے گھر کا ماحول بدل دیا۔ زویا بھی سب کے ساتھ مصروف تھی، مگر اس کے دل میں نہ جانے کیوں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی اہم موڑ اس کی زندگی کا انتظار کر رہا ہو۔ تقریب کے دوران جب سب لوگ خوشیوں میں مصروف تھے تو اچانک بجلی چلی گئی۔ پورا حال اندھیرے میں ڈوب گیا۔ چند لمحوں بعد جب جنریٹر چلا اور روشنی واپس آئی تو زویا کا پاؤں پھسل چکا تھا، مگر زمین پر گرنے سے پہلے کسی نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ حمزہ تھا۔ اس نے مسکرا کر صرف اتنا کہا کہ کبھی کبھی گرنے سے پہلے کسی کا ہاتھ مل جانا بھی قسمت ہوتی ہے۔ زویا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے محسوس ہوا جیسے برسوں کی خاموشی ایک ہی لمحے میں بول اٹھی ہو۔ اس رات زویا دیر تک سو نہ سکی۔ اسے بار بار حمزہ کے الفاظ یاد آتے رہے۔ دوسری طرف حمزہ بھی اپنی کھڑکی کے پاس کھڑا بارش کی ہلکی ہلکی بوندوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دل میں ایک نئی کیفیت جنم لے چکی ہے، مگر وہ جلد بازی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ محبت کو صرف احساس نہیں بلکہ ذمہ داری سمجھتا تھا۔
چند دن بعد زویا کی ماں شدید بیمار ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ فوری علاج ضروری ہے مگر اخراجات بہت زیادہ تھے۔ زویا پریشان ہو گئی۔ اس نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا مگر اگلی صبح اسپتال کی فیس پہلے ہی جمع ہو چکی تھی۔ کافی پوچھنے کے بعد بھی کسی نے نام نہیں بتایا۔ صرف اتنا معلوم ہوا کہ ایک شخص خاموشی سے رقم جمع کرا کے چلا گیا۔ شام کو جب زویا حویلی واپس آئی تو اس نے باغ میں حمزہ کو خاموش بیٹھا دیکھا۔ وہ سب کچھ سمجھ گئی مگر حمزہ نے اس موضوع پر ایک لفظ بھی نہ کہا۔ اس کی یہی خاموشی زویا کے دل میں اس کی عزت کو اور بڑھا گئی۔ اس دن کے بعد دونوں کے درمیان الفاظ کچھ بڑھنے لگے مگر پھر بھی ان کی گفتگو میں احترام، فاصلہ اور خلوص برقرار رہا۔ وہ ایک دوسرے کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے تھے بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی قربت ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ مگر قسمت ہمیشہ آسان راستہ نہیں دیتی۔ ابھی ان دونوں کی زندگی میں ایک ایسا طوفان آنے والا تھا جو نہ صرف ان کی محبت بلکہ ان کے صبر، اعتماد اور رشتوں کی اصل حقیقت کو بھی آزمائے گا۔ اگلی صبح حویلی کے ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ہر شخص اپنے اپنے کام میں مصروف تھا مگر زویا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ان دیکھی آندھی آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہی ہو۔ وہ حسب معمول صحن میں رکھے گملوں کو پانی دے رہی تھی کہ اچانک ماموں نے اسے آواز دے کر اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی صاف نظر آ رہی تھی۔ زویا خاموشی سے اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ کمرے میں خاندان کے چند بڑے لوگ بھی موجود تھے اور سب کی نظریں اسی پر جمع ہوئی تھی۔ ماموں نے دھیرے سے کہا کہ ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ لڑکا امیر بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے اور اپنا کاروبار بھی سنبھالتا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ تم اس رشتے کے بارے میں سوچو۔ زویا کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ اس نے کبھی اپنی زندگی کے بارے میں اس انداز میں نہیں سوچا تھا کہ اس کی نظریں بے اختیار جھک گئیں۔ وہ کچھ بول نہ سکی اور اجازت لے کر کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کے دل میں عجیب سا بوجھ اتر آیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے دل میں کسی اور کے لیے جگہ بن چکی ہے۔ شام کے وقت جب وہ حسب معمول حویلی کے باغ میں گئی تو حمزہ پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس نے زویا کے چہرے کی اداسی فوراً محسوس کر لی۔ چند لمحے خاموش رہی۔ پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج تمہاری خاموشی پہلے سے بھی زیادہ گہری لگ رہی ہے۔ زویا نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا مگر اگلے ہی لمحے نظریں جھکا لی۔ اس کی آنکھوں میں نمی صاف دکھائی دے رہی تھی مگر اس نے صرف اتنا کہا، بعض فیصلے انسان خود نہیں کرتا۔ اس کے جواب میں صرف خاموش رہ جاتا ہے۔ حمزہ نے اس سے ایک جملے میں چھپا درد محسوس کرا مگر اس نے مزید سوال نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وقت خود بتاتا ہے۔ اس رات وہ دیر تک اپنے کمرے میں ٹہلتا رہا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ اپنی خاموشی کی قیمت بہت مہنگی ادا کرنے والا ہے۔ اس نے ہمیشہ سوچا تھا کہ صحیح وقت آنے پر اپنے دل کی بات کرے گا مگر شاید وقت اس کے انتظار میں نہیں تھا۔ دوسرے دن حویلی میں آنے والے مہمانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہی لوگ تھے جو زویا کا رشتہ لے کر آئے تھے۔
سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، مگر زویا کے دل میں ایک عجیب سی گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے مہمانوں کی خاطرداری تو کی، مگر ہر لمحے اسے یہی لگ رہا تھا جیسے اس کی اپنی زندگی کا فیصلہ اس کی خاموشی کے بدلے کیا جا رہا ہو۔ دور کھڑا حمزہ یہ سب دیکھ رہا تھا، مگر خاندان کے احترام کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ رات گئی۔ جب سب مہمان واپس چلے گئے تو حمزہ چھت پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اچانک اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پلٹ دیکھا تو زویا خاموشی سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ دونوں کئی لمحوں تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، مگر کوئی لفظ ادا نہ کر سکا۔ آخر کار حمزہ نے گہرا سانس لیا اور دھیمی آواز میں کہا، اگر آج بھی خاموش رہا تو شاید پوری زندگی خاموش رہ جاؤں گا۔ زویا کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ حمزہ اس کے قریب آیا اور بولا، میں نہیں جانتا کہ قسمت ہمارے لیے کیا لکھ چکی ہے۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ خاندان والے کیا فیصلہ کریں گے، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، مجھے پہلی بار کسی کے چلے جانے کا خوف محسوس ہوا ہے۔ میں نے کبھی محبت کا دعویٰ نہیں کیا، مگر ہر دعا میں تمہاری خوشی مانگنا میری عادت بن چکا ہے۔ اگر میری خاموشی نے تمہیں تکلیف دی ہے تو آج میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں تم سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر زویا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے برسوں کی خاموشی ایک ہی جملے میں توڑ دی اور آہستہ سے کہا، میں بھی ہر روز یہی دعا کرتی تھی کہ ایک دن آپ خود یہ بات کہہ دیں، کیونکہ میرے دل میں بھی ہمیشہ صرف آپ ہی تھے۔ دونوں کے چہروں پر برسوں بعد حقیقی سکون نظر آیا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ چھت کے دروازے کے پیچھے کھڑا ایک شخص ان کی پوری گفتگو سن چکا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا اور اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر ان دونوں کو ایک نہیں ہونے دے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ان کی محبت کی اصل آزمائش شروع ہونے والی تھی۔ چھت کے دروازے کے پیچھے کھڑا وہ شخص حویلی کا بڑا بیٹا فہد تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ وہ بچپن ہی سے یہ سمجھتا تھا کہ حویلی کے ہر فیصلے پر صرف اسی کا حق ہے۔ اس نے اپنی میٹھی بھینچنی خاموشی سے وہاں سے واپس چلا گیا اور دل ہی دل میں ایک ایسا منصوبہ بنایا جس سے نہ صرف زویا اور حمزہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں بلکہ دونوں ایک دوسرے پر ہی شک کرنے لگیں۔ اسے معلوم تھا کہ محبت کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ نفرت کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی صرف ایک جھوٹ کافی ہوتا ہے۔ اگلی صبح فہد نے سب سے پہلے حمزہ کو اپنے دفتر بلایا اور نہایت سنجیدگی سے کہا کہ زویا نے خاندان کے دباؤ میں آ کر اس رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ تم اس کی زندگی میں مزید رہو۔ حمزہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر فہد نے اتنے اعتماد سے جھوٹ بولا کہ حمزہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ بغیر کچھ کہے دفتر سے باہر نکل آیا، مگر اس کے دل میں پہلی بار بے یقینی نے جگہ بنا لی۔ اسی دوران فہد نے زویا سے بھی ملاقات کی اور کہا کہ حمزہ نے خود فیصلہ کیا ہے کہ وہ چند دنوں میں دوبارہ بیرون ملک واپس جا رہا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کے لیے خاندان کی عزت محبت سے زیادہ اہم ہے۔ زویا کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں اڑ گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، مگر اس نے پھر بھی کسی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا اور برسوں بعد پہلی بار اتنا روئی کہ
اس کی آنکھیں سوج گئیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی ساری دنیا ایک ہی دن میں ختم ہو گئی ہو۔ چند دن گزر گئے، نہ حمزہ نے زویا سے بات کی، نہ زویا نے حمزہ کو دیکھا۔ دونوں ایک ہی حویلی میں رہتے ہوئے بھی اجنبی بن گئے۔ صحن وہی تھا، دیواریں وہی تھیں، راستہ بھی وہی تھے، مگر اب ان راستوں پر چلنے والے دو دلوں کے درمیان خاموشی کی ایک ایسی دیوار کھڑی ہو چکی تھی جسے دونوں توڑنا چاہتے تھے، مگر پہلے قدم کوئی بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ ایک شام حویلی میں اچانک زوردار بارش شروع ہو گئی۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئیں، بجلی بار بار چمک رہی تھی۔ زویا اپنی ماں کی دوا لینے بازار گئی ہوئی تھی۔ واپس آتے وقت اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ سڑک تقریباً سنسان تھی اور بارش اتنی تیز تھی کہ چند قدم دور بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی لمحے ایک تیز رفتار گاڑی اس کے قریب آ رکی۔ زویا گھبرا گئی، مگر اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور باہر نکلنے والا شخص حمزہ تھا۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، صرف اپنا کوٹ زویا کے کندھوں پر رکھا اور اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی کے اندر مکمل خاموشی تھی، صرف بارش کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آخر کار زویا نے ہمت کر کے پوچھا، اگر آپ واقعی جا رہے ہیں تو پھر آج مجھے لینے کیوں آئے ہیں؟ حمزہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں نے تو کبھی ایسا فیصلہ نہیں کیا۔ اب حیران ہونے کی باری زویا کی تھی۔ اس نے فوراً کہا، مگر مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ نے خود یہ فیصلہ کیا ہے۔ حمزہ نے اس لمحے کہا، اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے کسی اور رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ دونوں چند لمحوں تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر ایک ہی وقت میں انہیں احساس ہوا ان دونوں کے درمیان کسی نے جان بوجھ کر جھوٹ کی دیوار کھڑی کی تھی۔ حمزہ نے گاڑی سائڈ پر روک دی، گہرا سانس لیا اور آہستہ سے کہا، اگر آج یہ بارش نہ ہوئی ہوتی تو شاید ہم ساری زندگی ایک دوسرے کو غلط سمجھتے رہتے۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، محبت ہار نہیں رہی تھی، ہم صرف جھوٹ سے ہار رہے تھے۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ چند فاصلے پر کھڑی ایک سیاہ گاڑی میں بیٹھا فہد ان دونوں کو دوبارہ ایک ساتھ دیکھ چکا تھا۔ اس نے موبائل فون اٹھایا، کسی نامعلوم شخص کو کال کی اور صرف ایک جملہ کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ایسا کھیل شروع کیا جائے جس کے بعد یہ دونوں کبھی ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکیں۔ اس کے ہونٹوں پر خطرناک مسکراہٹ تھی، جبکہ دوسری طرف زویا اور حمزہ کو ابھی اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کی محبت کا سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا۔ اگلی صبح حویلی میں ہر چیز معمول کے مطابق دکھائی دے رہی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ خاموش دیواروں کے پیچھے ایک خطرناک کھیل شروع ہو چکا تھا۔ فہد پوری رات جاگتا رہا تھا۔ اس نے ایک قدم سوچ سمجھ کر اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر حمزہ اور زویا ایک دوسرے پر اعتماد کرتے رہے تو انہیں الگ کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے ان کی محبت نہیں بلکہ ان کے اعتماد پر وار کرنے کا منصوبہ بنایا، کیونکہ محبت ٹوٹنے میں وقت لیتی ہے مگر اعتماد ایک لمحے میں بکھر جاتا ہے۔ اسی دن دوپہر کے وقت حمزہ کو کمپنی کی ہیڈ آفس سے ایک ضروری میٹنگ کا پیغام ملا۔ وہ جلدی میں گھر سے نکلا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں فہد اس کے کمرے میں داخل ہو چکا ہے۔ اس نے دراز کھولی، کچھ ضروری فائلیں نکالیں، پھر ایک پرانا خط وہاں رکھ دیا۔ وہ خط ایسا تھا کہ جسے کسی لڑکی نے برسوں پہلے حمزہ کو محبت میں لکھا ہو۔ الفاظ بھی ایسے چنے گئے تھے کہ پڑھنے والا فوراً غلط مطلب نکالے۔ فہد نے ہر چیز اپنی جگہ رکھی، دروازہ بند کیا اور مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ شام کے وقت زویا ایک کتاب لینے کے لیے حمزہ کے کمرے تک پہنچی۔
حمزہ نے پہلے ہی اسے اجازت دی ہوئی تھی کہ ضرورت پڑنے پر وہ لائبریری سے کتاب لے سکتی ہے۔ جیسے ہی وہ کتاب کی تلاش کرنے لگی، اچانک وہی خط فرش پر گر گیا۔ زویا نے اسے اٹھایا۔ پہلے تو اس نے پڑھنے کا ارادہ نہیں کیا، مگر لفافے پر لکھا ہوا صرف ایک جملہ اس کی نظریں روک گیا، تمہاری محبت ہمیشہ میری رہے گی۔ اس کے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ اس نے خط کھولا۔ ہر لفظ اس کے دل پر تیر کی طرح لگ رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے جس شخص پر اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا، شاید اس کی زندگی میں وہ کبھی پہلی ترجیح ہی نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل آئی، مگر اس کے چہرے کی مسکراہٹ کہیں گم ہو چکی تھی۔ رات کے کھانے پر حمزہ نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر زویا نے صرف مختصر جواب دیے۔ حمزہ سمجھ نہ سکا کہ اچانک کچھ کیوں بدل گیا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ شاید زویا کسی اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ دوسری طرف فہد دور بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا، کیونکہ اس کی منصوبے کا پہلا مرحلہ کامیاب ہو چکا تھا، مگر قسمت نے اس کے لیے بھی ایک حیرت چھپا رکھی تھی۔ حویلی کے پرانے ملازم کریم چچا نے اسے حمزہ کے کمرے میں نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کہا، مگر ان کے ذہن میں شک ضرور پیدا ہو گیا۔ 2 دن بعد حویلی میں ایک بڑی خاندانی دعوت رکھی گئی۔ دور دور سے رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ ہر طرف رونق تھی، مگر زویا اور حمزہ کے درمیان پھر وہی خاموشی آ گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ضرور تھے، مگر نظریں ملتے ہی دوسری طرف دیکھ لیتے۔ یہ خاموشی دونوں کو اندر سے توڑ رہی تھی۔ دعوت کے دوران اچانک کریم چچا نے حمزہ کو ایک طرف بلا کر آہستہ آواز میں کہا، بیٹا، ہر وہ چیز جو آنکھ دیکھ لے، ضروری نہیں کہ وہ سچ بھی ہو۔ کبھی کبھی سچائی تک پہنچنے کے لیے سوال کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ حمزہ حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کریم چچا نے صرف اتنا کہا، جس دن تم دفتر گئے تھے، اس دن تمہارے کمرے میں تم نہیں کوئی اور گیا تھا، اور وہ شخص فہد تھا۔ یہ سن کر حمزہ کے قدموں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کے ذہن میں پچھلے چند دنوں کے تمام واقعات ایک ایک کر کے گھومنے لگے۔ اسے احساس ہونے لگا کہ شاید ان کے درمیان ہونے والی ہر غلط فہمی کسی حادثے کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ اس نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ اب وہ ہر قیمت پر اصل حقیقت سامنے لا کر رہے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنے ہی خاندان کے خلاف کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے۔ حمزہ پوری رات سو نہ سکا۔ کریم چچا کی باتیں بار بار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اگر اس نے مزید خاموشی اختیار کی تو وہ صرف اپنی محبت ہی نہیں بلکہ ایک بے گناہ انسان کا اعتماد بھی ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ حویلی کے پچھلے باغ میں جا کر بیٹھ گیا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آج کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور ہوگا۔ دوسری طرف زویا بھی ساری رات جاگتی رہی تھی۔ اس نے کئی بار وہ خط دوبارہ پڑھا، مگر ہر بار اس کے دل میں پہلے سے زیادہ درد پیدا ہوتا تھا۔ وہ خود سے صرف ایک ہی سوال کر رہی تھی کہ اگر حمزہ واقعی اس سے محبت کرتا تھا تو پھر یہ خط کس کا تھا؟ اس کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا، صرف آنسو تھے جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتے جا رہے تھے۔ ناشتے کی میز پر پہلی بار ایسا ہوا کہ پورا خاندان موجود تھا، مگر کسی نے ایک دوسرے سے زیادہ بات نہیں کی۔ ماحول عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ فہد بار بار زویا حمزہ کے چہروں کو دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی چال کامیاب ہو چکی ہے۔
مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے اپنے قدم اب آہستہ آہستہ اس کے لیے جال بنتے جا رہے ہیں۔ ناشتے کے بعد حمزہ نے زویا کو باغ میں آنے کا پیغام بھجوایا۔ پہلے تو زویا نے انکار کرنے کا سوچا، مگر پھر اس کے دل نے کہا کہ اگر آج بھی بات نہ ہوئی تو شاید ساری زندگی صرف غلط فہمیاں ہی رہ جائیں گی۔ وہ آہستہ آہستہ باغ کی طرف چل پڑی۔ حمزہ پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس کے چہرے پر پہلے والی مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ سچ جاننے کی بے چینی تھی۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش کھڑے رہے۔ پھر حمزہ نے دھیرے سے کہا، زویا، اگر تم مجھ سے ایک بھی سوال پوچھو گی تو میں تمہیں سچ کے سوا کچھ نہیں بتاؤں گا۔ زویا نے کانپتی ہوئی آواز میں اپنے دوپٹے سے وہ خط نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ حمزہ نے جیسے ہی خط دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ اس نے ایک ایک لفظ پڑھا اور فوراً کہا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ خط میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ نہ یہ میری تحریر ہے اور نہ میری زندگی کی حقیقت۔ زویا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ وہاں نہ گھبراہٹ تھی، نہ جھوٹ، صرف سچائی دکھائی دی جا رہی تھی۔ اس کے دل میں امید کی ایک چھوٹی سی کرن دوبارہ جاگ اٹھی۔ اسی لمحے حمزہ نے کریم چچا کی بات اسے بتا دی کہ فہد اس کے کمرے میں گیا تھا۔ زویا چند لمحوں تک خاموش رہی۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، اگر یہ سب سچ ہے تو پھر ہماری محبت کو ختم کرنے کی کوشش کوئی اور نہیں بلکہ اپنا ہی گھر کا ایک فرد کر رہا ہے۔ اتنے میں اچانک حویلی کے اندر سے زوردار چیخ سنائی دی۔ دونوں گھبرا کر دوڑتے ہوئے اندر پہنچے۔ سب لوگ صحن میں جمع تھے۔ زویا کی والدہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی اور بے ہوش پڑی تھی۔ گھر میں ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ حمزہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر انہیں اپنی گاڑی میں اٹھایا اور اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ زویا پوری راہ روتی رہی اور بار بار اپنی والدہ کا ہاتھ تھام کر انہیں آواز دیتی رہی۔ اسپتال پہنچنے کے بعد ڈاکٹر انہیں فوری طور پر آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ باہر صرف خاموشی تھی۔ ہر شخص دعا کر رہا تھا، مگر فہد کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی ایک اور حرکت بے نقاب نہ ہو جائے، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ زویا کی والدہ خود نہیں گری تھی۔ کسی نے جان بوجھ کر سیڑھیوں پر تیل گرایا تھا اور وہ شخص فہد تھا، مگر اس نے یہ سب اتنی صفائی سے کیا تھا کہ کسی کو اس پر شک نہ ہو۔ کچھ دیر بعد اسپتال کے ایک ملازم نے صفائی کرتے ہوئے سیڑھیوں کے قریب لگا ہوا چھوٹا سا CCTV کیمرہ دیکھ لیا۔ اس نے بتایا کہ شاید اس کی ریکارڈنگ میں اصل حقیقت موجود ہو۔ یہ سنتے ہی فہد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہو گیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کا بنایا ہوا کھیل اب اس کے اپنے خلاف پلٹنے والا ہے۔ جبکہ حمزہ نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اگر اس ریکارڈنگ میں سچ موجود ہوا تو وہ کسی بھی قیمت پر زویا کو انصاف دلائے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنے خاندان سے ہمیشہ کے لیے رشتہ ہی کیوں نہ توڑنا پڑے۔ اسپتال کے باہر رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ راہداریوں میں چلتی مدھم روشنیاں، دعاؤں میں اٹھے ہوئے ہاتھ اور ہر گزرتا لمحہ سب کے لیے ایک نئی بے چینی لے کر آ رہا تھا۔ زویا مسلسل آپریشن تھیٹر کے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے سرخ ہو چکی تھیں، مگر وہ پھر بھی ہمت نہیں ہار رہی تھی۔ دوسری طرف حمزہ خاموشی سے اس کے قریب کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت زویا کو الفاظ نہیں بلکہ ایک سہارے کی ضرورت ہے۔
اس لیے اس نے صرف اتنا کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو جائیں۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ سب لوگ ایک ساتھ ان کی طرف بڑھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپریشن کامیاب رہا ہے مگر مریضہ کو مکمل آرام کی ضرورت ہوگی۔ یہ سنتے ہی زویا کی آنکھوں سے شکر کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بے اختیار حمزہ کی طرف دیکھا۔ دونوں نے کچھ نہیں کہا مگر ان کی خاموش نظریں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کر رہی تھیں۔ اسی دوران اسپتال کے سیکیورٹی انچارج نے اطلاع دی کہ حویلی کے CCTV کی ریکارڈنگ حاصل کر لی گئی ہے۔ حمزہ فوراً اس کے ساتھ کنٹرول روم میں چلا گیا۔ اسکرین پر ویڈیو چلائی گئی۔ شروع میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، پھر اچانک فہد سیڑھیوں کے قریب آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، جیب سے ایک چھوٹی بوتل نکالی اور سیڑھیوں پر کوئی چکنا مادہ گرا دیا۔ چند لمحوں بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد زویا کی والدہ انہی سیڑھیوں سے پھسل کر نیچے گر گئی۔ حمزہ نے ویڈیو دیکھی تو اس کے جسم میں غصے کی لہر دوڑ لگی۔ اس کا دل چاہا کہ اسی وقت جا کر فہد کے سامنے کرے مگر اس نے خود کو روک لیا۔ وہ جانتا تھا کہ جذبات میں لیا گیا فیصلہ اکثر انصاف کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس نے ویڈیو کی ایک نقل محسوس کروائی اور خاموشی سے اسپتال واپس آ گیا۔ ادھر فہد کو بھی کسی طرح معلوم ہو گیا کہ ریکارڈنگ محفوظ کر لی گئی ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ اب اگر سچ سامنے آ گیا تو خاندان میں اس کی عزت، کاروبار اور ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اسی خوف نے اسے ایک اور خطرناک قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنے ایک پرانے ساتھی کو فون کیا اور کہا کہ کسی بھی قیمت پر وہ ریکارڈنگ خاندان تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگلے دن صبح جب وہ حمزہ اسپتال سے حویلی واپس جا رہا تھا تو ایک سنسان سڑک پر اچانک ایک تیز رفتار ٹرک نے اس کی گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو اسے لگا کہ یہ ایک عام حادثہ ہے مگر چند لمحوں بعد اسے احساس ہو گیا کہ ٹرک جان بوجھ کر اس کی گاڑی کو ٹکر مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے پوری کوشش کی کہ گاڑی سنبھال لے مگر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ دونوں گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ حمزہ کی گاڑی کئی بار سڑک پر الٹتی گئی اور آخرکار ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ چند منٹ بعد وہاں لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ کسی نے ایمبولینس کو فون کیا، کسی نے پولیس کو اطلاع دی۔ حمزہ بے ہوش تھا، اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا اور اس کا موبائل سڑک پر دور جا گرا تھا۔ اسی موبائل کی اسکرین پر آخری نام جو نظر آ رہا تھا وہ زویا کا تھا، کیونکہ حادثے سے صرف چند لمحے پہلے وہ اسے فون کرنے والا تھا۔ اسپتال میں جب زویا کو اس حادثے کی خبر ملی تو اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا۔ اسے ایک لمحے کے لیے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ دوڑتی ہوئی ایمرجنسی وارڈ پہنچی۔ حمزہ بے ہوش تھا۔ مشینوں کی آوازیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ ڈاکٹر مسلسل اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ زویا دروازے کے باہر کھڑی صرف ایک ہی دعا مانگ رہی تھی کہ اے اللہ، اگر میری زندگی کی تمام خوشیاں لینی ہیں تو لے لیں مگر حمزہ کی سانسیں مجھ سے جدا نہ کرنا۔ اسی لمحے پولیس کا ایک افسر اسپتال پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس نے حمزہ کے خاندان والوں سے کہا، یہ حادثہ نہیں لگتا۔ ابتدائی شواہد کے مطابق کسی نے جان بوجھ کر گاڑی کو ٹکر ماری ہے
اور ہمارے پاس ایک ایسا سراغ آ گیا ہے جو سیدھا اس شخص تک پہنچا سکتا ہے جس نے یہ سب منصوبہ بنایا تھا۔ یہ الفاظ سنتے ہی فہد کے چہرے کا رنگ ایک بار پھر زرد پڑ گیا، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر پولیس صرف ایک قدم اور آگے بڑھے تو اس کے تمام راز ہمیشہ کے لیے دنیا کے سامنے آ جائیں گے۔ اسپتال کی ایمرجنسی وارڈ کے باہر ہر گزرتا لمحہ قیامت سے کم محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ زویا مسلسل دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی نظریں صرف اس سرخ بتی پر جمی ہوئی تھیں جو آپریشن تھیٹر کے اوپر جل رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے آنسو صاف کرتی مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی اپنی سانسیں بھی حمزہ کی سانسوں سے جڑی ہوئی ہوں۔ اگر حمزہ کو کچھ ہو گیا تو شاید اس کی اپنی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ زویا گھبرا کر ان کے سامنے آ گئی۔ کانپتی ہوئی آواز میں اس نے پوچھا، ڈاکٹر، حمزہ ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا اور کہا، جان تو بچ گئی ہے مگر چوٹ بہت گہری تھی۔ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ اگر اس دوران ہوش نہ آیا تو مسائل بڑھ سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی زویا کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی ہو۔ وہ قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور خاموشی سے دعا مانگنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے دوپٹے کو بھگو رہے تھے۔ وہ بار بار ایک ہی دعا دہرا رہی تھی، یا اللہ میری ہر خوشی لے لے مگر حمزہ کو مجھ سے جدا نہ کرنا۔ ادھر پولیس نے حادثے کی تحقیقات تیز کر دی تھی۔ جائے حادثے کے قریب لگے ایک پیٹرول پمپ کے کیمرے کی ویڈیو حاصل کر لی گئی۔ جب ویڈیو چلائی گئی تو اس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ حادثے سے چند منٹ پہلے فہد ایک نامعلوم شخص سے مل رہا تھا۔ وہ شخص بعد میں اسی ٹرک کا ڈرائیور نکلا جس نے حمزہ کی گاڑی کو ٹکر ماری تھی۔ اگرچہ ویڈیو میں آواز نہیں تھی مگر دونوں کے درمیان ہونے والی ملاقات کافی تھی کہ پولیس کو شک یقین میں بدلنے لگے۔ پولیس نے بغیر وقت ضائع کیے اس ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ شروع میں وہ مسلسل انکار کر رہا تھا مگر کئی گھنٹے کی پوچھ گچھ کے بعد وہ ٹوٹ گیا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں اعتراف کیا کہ اسے بڑی رقم دے کر صرف ایک حکم دیا گیا تھا، گاڑی کا ایسا حادثہ ہونا چاہیے کہ کوئی اسے حادثہ ہی سمجھے۔ جب پولیس نے پوچھا کہ یہ رقم کس نے دی تھی تو اس نے سر جھکا کر صرف ایک نام لیا، فہد صاحب۔ یہ خبر بجلی کی طرح پورے خاندان میں پھیل گئی۔ ماموں کو پہلے یقین ہی نہ آیا۔ انہوں نے غصے میں کہا، یہ جھوٹ ہے، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ مگر جب پولیس نے CCTV کی ویڈیو اور ریکارڈنگ اور ڈرائیور کا بیان ایک ساتھ دکھایا تو کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ فہد کی نظریں جھک گئی تھیں۔ اس کے ماتھے پر پسینہ بہہ رہا تھا۔ اب اس کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ اس لمحے فہد نے اچانک موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ وہ اسپتال کے پچھلے دروازے کی طرف دوڑا تو پولیس اہلکار اس کے پیچھے بھاگے۔ پوری پارکنگ میں دوڑ شروع ہو گئی۔ فہد نے ایک گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہونے کی کوشش کی مگر جلد بازی میں اس کا گاڑی پر قابو نہ رہا۔ گاڑی سامنے موجود دیوار سے زور سے ٹکرا گئی۔ چند ہی لمحوں میں پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں اور پہلی بار اس کے چہرے پر غرور کی جگہ شکست دکھائی دے رہی تھی۔ اسی دوران اسپتال کے ICU
میں ایک ہلکی سی حرکت ہوئی۔ حمزہ کی انگلیاں آہستہ آہستہ ہلیں، مشین کی آوازیں بدل گئیں۔ نرس فوراً ڈاکٹر کو بلانے کے لیے دوڑی۔ زویا ابھی بھی دروازے کے باہر بیٹھی دعا کر رہی تھی۔ اچانک ڈاکٹر تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ چند لمحوں بعد وہ باہر آئے۔ ان کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے زویا کی طرف دیکھ کر کہا، مبارک ہو، حمزہ کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی زویا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ وہ سجدہ شکر میں جھک گئے، مگر اسے ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ حمزہ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے سوال کس کے بارے میں پوچھنے والا ہے، اور اس سوال کا جواب سن کر پورے کمرے میں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ حمزہ نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ سفید چھت، مشینوں کی آوازیں اور گرد کھڑے ڈاکٹروں کے دھندلے چہرے اسے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے بامشکل اپنے ہونٹ ہلائے اور بہت دھیمی آواز میں صرف ایک لفظ کہا، زویا۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ بالکل محفوظ ہے، فکر مت کیجیے۔ مگر حمزہ نے دوبارہ وہی نام لیا، جیسے اسے اپنے زندہ ہونے کا یقین بھی تبھی آئے گا جب وہ زویا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اجازت ملتے ہی زویا ICU میں داخل ہو گئی۔ اس کی آنکھیں مسلسل نم تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ حمزہ کے بستر کے قریب پہنچی۔ حمزہ نے کمزور ہاتھ آگے بڑھایا۔ زویا نے فوراً اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیے۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار یہ جدائی کے نہیں بلکہ دوبارہ ملنے کے آنسو تھے۔ حمزہ نے دھیرے سے کہا، مجھے معلوم تھا تم میرا انتظار ضرور کرو گی۔ زویا نے جواب دیا، اگر پوری زندگی بھی انتظار کرنا پڑتا تو میں کرتی، کیونکہ محبت وقت سے نہیں دل سے جیتی جاتی ہے۔ کمرے کے باہر کھڑے خاندان کے تمام افراد یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ماموں کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں۔ انہیں اپنی خاموشی پر افسوس ہونے لگا۔ اگر وہ پہلے ہی سچ جاننے کی کوشش کرتے تو شاید اتنی بڑی آزمائش کبھی نہ آتی۔ ادھر پولیس فہد سے مسلسل پوچھ گچھ کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ ہر الزام سے انکار کر رہا تھا، مگر جب اس کے سامنے CCTV کی ویڈیو، ٹرک ڈرائیور کا اعتراف اور فون ریکارڈنگ رکھے گئے تو اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ اس نے سر جھکا لیا اور آہستہ آواز میں کہا، ہاں، یہ سب میں نے کیا تھا۔ میں حمزہ سے ہمیشہ حسد کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ خاندان میں ہر محبت، ہر عزت اور ہر تعریف صرف اسی کو ملتی ہے۔ اور جب میں نے دیکھا کہ زویا بھی اس سے محبت کرتی ہے تو میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں گے تو شاید مجھے سکون مل جائے گا، مگر میں نے نفرت میں اندھا ہو کر اپنے ہی گھر کو تباہ کر دیا۔ یہ اعتراف سنتے ہی ماموں کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا اپنا بیٹا اس حد تک جا سکتا ہے۔ فہد کو پولیس اپنے ساتھ لے گئی۔ جاتے ہوئے اس نے ایک بار پیچھے مڑ کر پورے خاندان کو دیکھا، مگر اب کسی کی آنکھوں میں اس کے لیے غصہ بھی نہیں تھا، صرف افسوس تھا کہ حسد نے ایک انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ چند ہفتے گزر گئے۔ حمزہ مکمل طور پر صحت یاب ہونے لگا۔ زویا کی والدہ بھی اب پہلے سے بہتر تھیں۔ حویلی میں ایک بار پھر رونقیں واپس آنے لگیں۔ صحن میں بچے کھیلنے لگے۔ شام کے وقت باغ میں پرندوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ وہی باغ جہاں کبھی خاموش نظریں محبت کا اقرار کرتی تھیں، آج وہاں سب کچھ پہلے سے زیادہ خوبصورت محسوس ہو رہا تھا۔ ایک شام ماموں نے پورے خاندان کو بڑے ہال میں جمع کیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ حمزہ اور زویا کے قریب آئے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا،
آج میں اپنی سب سے بڑی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم دونوں راضی ہو تو میں چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے نام پر قائم ہو جائے۔ یہ سن کر زویا نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ حمزہ نے خاموشی سے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ پورے ہال میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ہر طرف دعائیں، مسکراہٹیں اور مبارکباد کی آوازیں گونجنے لگیں۔ مگر قسمت نے ابھی ایک آخری امتحان باقی رکھا تھا، کیونکہ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک اجنبی شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا۔ اس نے کہا، یہ لفافہ حمزہ کے والد نے اپنی وفات سے پہلے مجھے دیا تھا اور کہا تھا کہ صحیح وقت آنے پر ہی اسے حمزہ تک پہنچانا۔ یہ سن کر پورا ہال خاموش ہو گیا، کیونکہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس لفافے میں لکھی چند سطریں ان سب کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ پورے ہال میں ایسی خاموشی چھا گئی، ہر شخص کی سانسوں کی آواز تک سنائی دینے لگی۔ وہ اجنبی شخص آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود پرانا لفافہ وقت کے اثر سے زرد پڑ گیا تھا۔ اس نے لفافہ حمزہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، تمہارے والد نے اپنی وفات سے چند دن پہلے مجھے یہ امانت دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تم اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنے لگو تب ہی یہ خط تمہیں دینا، اس سے پہلے کبھی نہیں۔ حمزہ کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا، لفافہ کھولا اور اندر رکھا ہوا خط نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے اس کی نظریں الفاظ پر پڑتی گئی، اس کی آنکھوں میں نمی بڑھتی چلی گئی۔ چند لمحوں بعد اس نے خط بلند آواز میں سب کے سامنے پڑھنا شروع کیا۔ میرے پیارے بیٹے حمزہ، اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس دنیا میں نہیں ہوں، مگر ایک باپ کی دعائیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بیٹا، دولت، زمین اور جائیداد انسان کو صرف آسائش دے سکتی ہے، مگر سکون صرف ایک سچا ساتھی دیتا ہے۔ اگر تمہیں کبھی ایسی لڑکی ملے جو تمہارے دکھ میں تمہارا ہاتھ نہ چھوڑے، تمہاری خاموشی کو بھی سمجھ لے اور تمہارے ساتھ صرف خوشیوں میں نہیں بلکہ آزمائشوں میں بھی کھڑی رہے، تو کبھی اسے اپنے سے دور مت ہونے دینا، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی دولت ایک وفادار دل ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں ایسا انسان عطا کیا ہے تو سمجھ لینا کہ تم دنیا کے سب سے امیر انسان ہو۔ یہ الفاظ سنتے ہی پورے ہال میں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ زویا اپنے آنسو روک نہ سکی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ جیسے حمزہ کے والد آج بھی کہیں نہ کہیں ان دونوں کی زندگی کا حصہ ہیں۔ ماموں آگے بڑھے، انہوں نے حمزہ کو گلے لگایا اور کہا، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے سچ جاننے میں بہت دیر کر دی۔ چند دن بعد پورا گھر روشنیوں سے سجایا گیا۔ ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دعاؤں کی آوازیں، مسکراہٹیں اور خوشیوں کی رونق ہر کونے میں محسوس ہو رہی تھی۔ آخر وہ دن آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ حمزہ اور زویا کا نکاح بڑی سادگی مگر بے حد محبت بھرے ماحول میں انجام پایا۔ جب قاضی صاحب نے قبول ہے پوچھا تو دونوں کی آواز میں صرف ایک لفظ نہیں بلکہ برسوں کی دعائیں شامل تھیں، قبول ہے۔ نکاح کے بعد جب زویا رخصت ہونے لگی تو اس نے ایک لمحے کے لیے پلٹ کر اس حویلی کو دیکھا جہاں اس نے بے شمار آنسو بھی بہائے تھے اور اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بھی پائی تھی۔ اس کے والدہ نے اسے گلے لگایا اور کہا، بیٹی، یاد رکھنا، محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، ایک دوسرے کا احترام کرنے کا نام بھی ہے۔ چند ماہ بعد
وہی باغ جہاں کبھی خاموش نظریں ملا کرتی تھی آج بچوں کی ہنسی سے گونج رہا تھا۔ حمزہ اور زویا شام کے وقت اسی پرانے بینچ پر بیٹھے سورج ڈوبتا دیکھ رہے تھے۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر اس دن ہم ایک سے سوال نہ کرتے تو شاید ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتے۔ زویا نے اس کا ہاتھ تھام کر جواب دیا، محبت کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ وہ شک سے نہیں اعتماد سے زندہ رہتی ہے۔ دور آسمان پر سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا درختوں کے پتوں سے ٹکرا کر گزر رہی تھی۔ دونوں خاموش بیٹھے تھے، مگر اس خاموشی میں اب کوئی اداسی نہیں تھی، صرف سکون تھا، وہ سکون جو ہر آزمائش سے گزرنے کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ اور یوں برسوں کے دکھ، غلط فہمیاں، سازشیں اور جدائی آخر کار محبت، صبر اور اعتماد کے سامنے ہار گئی۔